اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک خوش اور مزے میں ہے جی الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑا سا گلا خراب ہے سو آواز کو اگنور کیجیے گا۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے کریمی پاستا وداؤٹ کریم، ٹھیک ہے، بہت مزے کی بنتی ہے۔ پین لے لیا ہے میں نے، اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دیا۔ پہلے ہم وائٹ سوس بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چکن سٹک ہے، چکن سٹک اینڈ پاستا، یہ میں نے ایک ہی دن پہ دونوں بنائی تھی۔ جو اس کا بیٹر تھا نا، اسی کو میں نے لیا ہے اور اس میں سے 2 ٹیبل سپون آئل میں 2 ٹیبل سپون میں نے جو ہے نا آل پرپس فلور ایڈ کیا ہے۔ اس میں اپنا بلیک پیپر اور سالٹ اور اس میں کورینڈر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو آپشنل ہے، چلی فلیکس ایڈ کر سکتے ہیں اگر اسپائسی چاہتے ہیں۔ بلیک پیپر کا جو ہے نا وہ بھی اس میں بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ نارمل ہے سو یہ ایسے ہی رہے گا۔ آگے جا کے میں تھوڑا سا اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا سالٹ، کیونکہ یہ تو صرف کوٹنگ کے لیے تھا۔ اور اب جب میں اسے پاستا میں بناؤں گی تو یہ پورا پاستا کا جو ہے نا سوس بنے گا، اسی میں سارا پاستا بنے گا، اس میں ویجز بھی ہیں، سو دیٹس وائی تھوڑا سا مجھے اس کے جو ہے نا مسالوں کو بڑھانا پڑے گا، وہ آگے بڑھائیں گے۔ 2 ٹیبلس دیکھیں آپ کی 2 ٹیبل سپون آئل ہے، 2 ٹیبل سپون اس میں کارن فلور ہے، سوری آل پرپس فلاور ہے، اور 1 ٹیبل سپون کا آل پرپس فلاور کی جگہ آپ کو 1 کپ ملک ایڈ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس آل پرپس کا ہے، میں نے وہ ایڈ کر دیا۔ پہلے 1 کپ ڈال دیں، تھوڑا سا اس کے جو لمز ہے اسے ختم کریں، پھر دوسرا ڈال دیں تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم نے سارا ڈال دیا اور تھوڑی سی اس کے جو نا آئل چھوڑ دیا اس نے، یہاں پہ میں تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی۔ آپ اپنے سالٹ ٹو ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا، میں نے بس 1 ٹی اسپون بلیک پیپر اور سالٹ ٹو ٹیسٹ ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بس اسے میں نے اچھی طرح سے ابالنا ہے۔ اچھا، یہ سوس جو ہے جس طرح ہم اسٹیک سوس بناتے ہیں یا باقی کے سزلنگ ہے اسے ہم تھوڑا سا گاڑھا رکھتے ہیں، لیکن اسے آپ نے زیادہ گاڑھا نہیں کرنا کیونکہ پاستا نے بھی نا اسے سوک کرنا ہے۔ اس کے بعد الگ سے میں نے کڑھائی لے لی، اس میں 3 ٹیبل سپون آئل ہے، ساتھ میں جنجر گارلک پیسٹ ہے، اور اسے بس اچھی طرح سے ہم نے روسٹ کرنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ویجز ڈال دیں گے، جس میں میرے پاس ہے مٹر بوائل کیے ہوئے، ٹھیک ہے، کیرٹ، کیپسیکم اینڈ اونینز یہی ہے، اور ساتھ میں ½ کپ آلو ہے۔ ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر کے فرائی کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کرسپی والے ہیں۔ سو سب سے پہلے میں اونین ڈالوں گی تاکہ اچھا یہ سارے جو ہے نا انگریڈینٹس یہ سب ½ کپ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اونین ڈالوں گی، یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائے، پھر اس میں کیرٹس ڈالوں گی کیونکہ کیرٹس ابھی سخت ہے۔ مٹر نہیں ڈالوں گی کیونکہ مٹر کو آلریڈی میں ابال چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ابالا تو پھر آپ اسے بھی ساتھ ہی ڈال دیں، اور ہر ویجی کو آپ نے 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھی طرح سے نا مکس کرنا ہے، بھوننا ہے تاکہ وہ آئل کنزیوم کر لے اور اچھی طرح سے نا مزے کی آپ کی ریسپی۔ اچھا، یہاں پہ میں نے وائٹ پیپر تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور اسپائسی، کیونکہ اس میں جو ہے نا زیادہ جس طرح باقی ڈشز میں ہم ٹرمرک اور گرم مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس یہ اس طرح کا وائٹ وائٹ ہی رہے گا سوس اس کا، ٹھیک ہے۔ کیپسیکم اور مٹر بھی میں یہاں پہ ڈال دوں گی، انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے نا، آلو بھی ساتھ ڈال دیے، اس کے بعد ہم اس میں وائٹ سوس ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وائٹ سوس کو میں نے تھوڑا رنی فارم میں رکھا ہوا ہے، اگر اسٹیک وغیرہ کے لیے تو ہم اسے گاڑھا رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسے اور زیادہ چیزی بنانا چاہتے ہیں اور تھک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے موزریلا چیز یا کوئی بھی دوسرا چیز جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پر بھائی مجھ پہ تو یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، تو اس لیے جب اس کے بغیر یہ اتنے مزے کی کریمی بن رہی ہے تو ضرورت کیا ہے۔ وہ لوگ ڈال سکتے ہیں جنہیں کھانا لگتا نہیں ہے، بھائی میرے باڈی کو، میرے فگر کو تو لگتا ہے، میں نہیں ڈالوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اچھی طرح سے اس میں میں نے ویجیز میں نے مکس کر دیا سوس۔ اس کے بعد اب میں اس میں پاستا ڈالوں گی۔ میں نے یہ والا رنگ والا پاستا لیا ہے، آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے 80% بوائل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سے کچا چھوڑنا ہے، وہ اس کے بیچ میں جب آپ کاٹیں نا ایک وائٹ کلر کا ایک لیئر ہو کہ جو تھوڑا سا کچا ہے، سو اس کے بعد جب آپ اسے یہاں پہ رکھیں گے اور اسے تھوڑا ٹائم دیں گے تو یہاں پہ وہ 100% اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے گا، اور اسے چاہیے بھی اس طرح، ورنہ تو یہ بالکل اس کے اندر نا
میش ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل ہی اچھا نہیں لگتا۔ چیک کیجئے پلیٹر میں نکال دیا، ہر ویجی کا اپنا اپنا کلر نظر آ رہا ہے اور سوس بھی اچھی خاصی ہے۔ یہاں پہ میں نے چکن جو ہے ہمارا چکن سٹک، اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے کاٹ دیا ہے سلائسز میں، اور اب میں اسے اسمبل کر دوں گی اور اپنا جو پلیٹ ہے وہ ریڈی کروں گی۔ آپ کسی بھی ڈش کو ریڈی پریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے پلیٹر میں سرو کر رہی ہوں۔ اس کے اوپر ویسے آپ کے سوس میں اگر تھوڑا سا آپ نے بچایا ہو تو وہ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، مطلب تھوڑا سا ٹریزر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس پہ تھوڑا کریم بھی ڈال سکتے ہیں، صرف اوپر، ٹھیک ہے، اندر نہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ جو لیٹسٹ ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جی چلتی ہوں میں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔